ابن کثیر کو علم تفسیر کے کسی امام کو دیکھ لیں، یہ علم حدیث کے کسی امام کو دیکھ لیں، جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ہر ایک دو صفحے کے بعد حجتاً استناداً اور احتجاجاً وہ حوالہ دے گا قاضی ایاز کا۔ جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ہر صفحے اور دوسرے صفحے پر قاضی ایاز کا حوالہ ملے گا۔ اب میں نے ایک بات آپ کو عرض کر دی، کتابیں بھی ساری بتا دی، اہل علم ہیں کتابوں کو کھنگالیں، 20 40 50 صفحات ہر کتاب کے اٹھا کے دیکھیں اور گنتی کریں کہاں کہاں حوالے۔ یہ کل ائمہ قاضی ایاز کو بطور حجت کوٹ کرتے ہیں کسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے، اتنا بڑا مقام ہے ان کا علم حدیث میں۔ اور اصول الحدیث میں انہوں نے کتاب لکھی العلماء فی ضبط الروایت و قوانین السماع، روایت کے ضبط کرنے اور سماع کے قوانین میں۔ ایک بڑی خاص احتیاط رکھ لیں، لفظ یہ لفظ ہوتا ہے سماع، سین پہ زبر ہوتی ہے، ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں سما چلتا ہے، انڈیا پاکستان میں سین کے نیچے زیر غلط علام ہو گیا، یہ سما سین پہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس پر قاضی ایاز نے عظیم کتاب، اور یہ 544 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات سے پہلے کوئی 25-30 سال قبل وفات ہوئی ہے ان کا زمانہ، امام نووی سے بھی پہلے کا زمانہ۔ تو یہ قاضی ایاز بن موسیٰ الیحصبی، انہوں نے پھر فنون روایت میں اور اصول حدیث میں عظیم کتاب لکھی۔ اس کے بعد آئے امام ابو عمرو تقی الدین عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری، امام شہرزوری، انہوں نے مقدمہ لکھا ابن الصلاح۔ پھر جیسے کوئی کتاب میں نے بتایا نا، سب سے پہلے امام حاکم کی کتاب انسائکلوپیڈیا بن گئی، مرجع بن گئی، مصدر، اس کے بعد ہر آنے والے نے اس کو ڈسکس کیا۔ ان کے بعد خطیب بغدادی کی کتابیں مصدر بن گئیں، سورس۔ پھر ان کے بعد قاضی ایاز کی العلماء سورس بن گئی۔ ان کے بعد جب امام شہرزوری آئے، انہوں نے مقدمہ ابن الصلاح لکھا، اور خطیب بغدادی نے امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں حدیث کی بحث کرتے ہوئے اس فن کو 52 انواع میں تقسیم کیا تھا، 52 فصلیں بنائی تھی، 52۔ امام شہرزوری صاحب ابن الصلاح، صاحب مقدمہ بھی کہتے ہیں، مقدمہ کے نام سے معروف ہے کتاب، ابن الصلاح ہر جگہ کوٹ ہوتا ہے، انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، اور انہوں نے 65 انواع اصول حدیث کی بحث کی بنائی، 65۔ آپ دیکھا کہ علم ڈیولپ ہو رہا ہے، علم۔ یہاں ایک بات اور لطیف ہے، توجہ کے لیے کوٹ کر دوں، برسبیل تذکرہ مگر اصولی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر بعد میں آنے والا علم کو، پہلے سے موجود علم کو آگے پھیلا رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور اس کی کتاب پہلے سے زیادہ انسائکلوپیڈیا، کمپریہنسو انسائکلوپیڈیا بنتی جا رہی ہے۔ مگر چونکہ دور اہل علم کا تھا، تو ہر بعد والے نے جب کتاب لکھی اور پہلوں سے زیادہ کام لکھا، زیادہ انواع قائم کر دی، زیادہ تقسیمات کر دی، زیادہ تعریفات کر دی، زیادہ اصول وضع کر دیے، فروع وضع کر دیے، زیادہ شروع لکھی، کئی چیزوں پر پہلوں سے اختلاف کیا، کئیوں پر اتفاق کیا، کئی نئی قوانین انٹروڈیوس کیے۔ تو چونکہ اہل علم کا زمانہ تھا، آج کا دور نہیں تھا، خوش قسمت لوگ تھے وہ، لہٰذا اس زمانے کے کسی شخص نے ان کو یہ بے ادب اور گستاخ نہیں کہا کہ پہلے بزرگوں کے اوپر تم اپنے علم کو بڑھا رہے ہو۔ کسی نے نہیں کہا کہ جو وہ لکھ چکے اس کے نیچے ہی رہو، تم 52 تھے، اب 52 سے نیچے 40 رہو، 50 رہو، 53 نہیں کر سکتے۔ وہ 52 تھی سب سے پہلے، انہوں نے 65 انواع بنا دی، ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق جو کچھ ملا اس کو لیا اور اس دور کے علم کو سمیٹا اور ایکسپینڈ کیا۔ شیوہ علم یہ تھا کہ ہر دور میں ہر ایک کو ایک حصہ نصیب ہوتا تھا کام کا۔ یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، یہ توجہ طلب ہے، اور یہ خرابی خاص طور پہ صرف ہمارے ہاں ہے، دوسروں میں اتنی نہیں ہے۔
یہ اس وجہ سے جمود آیا ہے، پتھر کی طرح جمود آ گیا، جس وجہ سے آگے ارتقاء رک گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علم ہمیشہ ارتقاء کے ساتھ باقی رہتا ہے، علم کی بقا ارتقاء میں ہے اور توسیع میں ہے۔ ہر جب بعد میں زمانہ آتا ہے تو یاد رکھ لیں علم کی ایکسیس بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ بہت کتابیں ایسی تھیں جو پہلے چھپی نہیں تھیں، مخطوطے تھے، کمیونیکیشن کے ذرائع کم تھے، معلومات ایک دوسرے کی نہیں تھی، کئی مخطوطے پڑھے، کسی امام کو محدث کو پہنچے، کسی کو نہیں پہنچے، کسی کے پاس ادھورا پہنچا، کسی کے پاس تہائی، کسی کے پاس 3 حصے، کسی کے پاس چوتھائی، جتنا ملا، کیونکہ طبع خانے یعنی چھاپے نہیں تھے، پرنٹنگ پریس نہیں تھے، کمیونیکیشنز نہیں تھی، تو جتنا اویلیبل نالج ہوتا تھا مخطوطات کی شکل میں، اس کی بنیاد پر وہ ایفرٹ کرتے۔ جوں جوں علم بڑھتا گیا مخطوطات تک رسائی ہوتی تھی، اور کمیونیکیشن بڑھتی گئی، جو معلومات میں اضافہ ہوا۔ یہی کام محدثین کے زمانے میں ہوا۔ علم زیادہ لوگوں سے سفر کر کر کے، کئی بلاد، کئی ملکوں سے کر کے سمیٹتے گئے، جمع کرتے گئے خیرات، تو وسعت آتی چلی گئی۔ اس طرح کتب میں بھی ایسا ہوا، جتنا علم پہلے دے گئے ان ساروں کو جمع کیا، اور اس دور کے علم کی ایکسیس اور بڑی، پھر نئی چیزیں وجود میں آئیں۔ تو لوگ اس ارتقاء اور توسیع کو مانتے تھے، اور یہی علم کا طریقہ تھا، اور اس پر فتوے نہیں لگاتے تھے۔ جب سے شیوہ علم ختم ہوا اور علم کے ارتقاء کی سوچ ہی ختم ہو گئی، چونکہ جامد جب سوچ ہو جاتی ہے اور علم سے کنارہ کش ہو جاتی ہے، جب قوم علم سے دور ہو جاتی ہے، کنارہ کش ہو جاتی ہے، تو اس کی کنارہ کشی کی اور تباہی اور ہلاکت کی علامتوں میں سے ایک ہی علامت ہوتی ہے کہ وہ پھر جب کوئی شخص اور وسیع کام کرتا، نیا کام کرتا اور کام کا ارتقاء کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، تو اس کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، اسے گستاخ بناتے ہیں، اکابر کے خلاف ٹھہراتے ہیں، معاذ اللہ اس کو بزرگوں کا گستاخ بناتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ بڑا آ گیا ان سے۔ یہ بھی اسی طرح کا یعنی جملہ ہے، یہ بھی 1200 سال کی تاریخ علم میں کوئی کسی کو نہیں کہتا تھا کہ یہ بات تم نے کر دی، پہلوں نے نہیں کی، تم ان سے بڑے آ گئے ہو۔ یہ کبھی کوئی نہیں کہتا تھا۔ اگر یہ رکاوٹ کر دی جاتی کہ پچھلے آنے والے پہلوں سے آگے کوئی نئی بات بولیے نہیں کر سکتے، تو علم ارتقاء پذیر ہی نہ ہوتا، اور آج جو ہزارہا کتب علم کے سمندر بن گئے دنیا میں، وجود میں نہ آتے۔ وہ تو پھر صرف اسی پر اکتفا کرتے اور وہیں بیٹھے رہتے جم کر۔ لہٰذا یہ جامد سوچ ہمارے دور میں جب سے علم سے تعلق ٹوٹ گیا اور ہم نے کنارہ کشی کر لی، تو جہالت کو، بے خبری کو، کم علمی کو تحفظ دینے کے لیے، کم علمی کو تحفظ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے یہ تصور وضع کر لیے کہ اب یہ بڑا آ گیا، پہلوں نے یہ بات بزرگوں نے فلاں نے نہیں کی، فلاں نے نہیں کی، یہ بات ان سے بڑا آ گیا کہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں بتا دوں کہ یہ بھی شیوہ علم نہیں ہے، اور کبھی تاریخ میں کوئی یہ نہیں کرتا تھا، نہ کہتا تھا کبھی کوئی کسی کو۔ اگر یہ تانا کبھی علم کی تاریخ میں ہوتا تو علم ڈیولپ نہ ہوتا۔